زیادہ قربانیاں افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو. جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے. ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی. قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے. جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا. جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90,000 میں ہو جاتا ہے. آج کل کا مطلب کیا ہے اصل میں، کوئی ایک سال بعد بھی لوگ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں پھر اس سے غلط ہوتا ہے. 30 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، تو تقریباً 90,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. تو 90,000 کسی کے پاس ہے، قرضہ 40,000 کا ہے تو اس کے پاس بچے 50,000، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس. تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں، ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو. زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے. اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب. تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے. باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں. لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد. کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، بھائی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑھی رہتی ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی. لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں. باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے. یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے، تو کیا ہم پاکستان میں قربانی کریں گے؟ یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں، $150 میں امریکہ میں ہو رہی ہے، یہاں $100 میں ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے یہاں $100 میں کر دی تو $50 آپ کے ہیں. آپ کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، نہ قربانی کرنا لازم ہے. قربانی اپنے ملک میں کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں چاہیں کر دیں آپ. لیکن پاکستان میں اگر آپ قربانی کریں تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہاں پہ قربانی میں یہ ضروری ہے کہ امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو. امریکہ میں بقرعید اگر 1 دن پہلے ہو رہی ہے تو آپ پھر امریکہ کی بقرعید کے دوسرے دن کریں، چونکہ یہاں پھر پہلا دن ہوگا. تو یعنی ایسا کریں کہ یہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، قربانی کے ایام جو 3 دن ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، دونوں کے ایام نہر ایک ہوں، پھر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی.
اور جو $50 بچیں گے آپ کے، ان کے آپ کچھ بھی کھائیں. لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قربانی اپنے ملک میں کرنا افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں گوشت کھانا بھی سنت عمل ہے. دیکھیں نا بقرعید کے دنوں میں، اور بلکہ بقرعید سے ایک دن بعد تک بھی اللہ نے روزے کو حرام کیوں قرار دیا؟ روزہ اسی وجہ سے حرام ہے تاکہ اللہ کی ضیافت، جو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں، وہ ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اس لیے قربانی اپنے ملک میں کریں تاکہ اس کا گوشت آپ کھائیں. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے قربانی کا گوشت کھایا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں. بھئی سارا سال گوشت اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو ایک حصہ کم از کم جہاں رہتے ہیں وہاں لازمی کریں، پھر باقی حصے آپ مختلف ملکوں میں کر دیں جہاں سستائی ہو یا جہاں غربت ہو، تاکہ وہ لوگ صدقہ کر دیں اس کو، غریبوں میں غریب لوگ کھا لیں. لیکن ایک حصہ بہرحال اپنے کنٹری میں لازمی کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکیں. قربانی کے جانور میں 7 حصے سے کم رکھنا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے نہ ہوں تو اس سے کم طاقت مثلاً 5 یا 3 ہونے چاہیے؟ قاری سعد ملک: نہیں جی، بالکل غلط ہے یہ بات. 7 حصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں، گائے یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اس سے کم ہو سکتے ہیں. تو ایک گائے میں 6 آدمی بھی برابر کے شریک ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں گائے ذبح ہوگی تو گائے کے 6 حصے برابر کیے جائیں گے. 5 آدمی بھی برابر شریک ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. جب 2 آدمی ایک گائے یا اونٹ میں ہوں گے تو گائے ذبح ہوگی اور پورے 2 حصوں میں برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو، اور ایک اکیلا آدمی بھی پوری گائے کر سکتا ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ طاق حصے بنائے جائیں، یہ غلط ہے. پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرنا، کیا اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ زاہد صاحب کراچی سے: جی کی جا سکتی ہے. وہ ہوگی آپ ہی کی طرف سے، اس کا ثواب آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے، برکتیں پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی طرف سے کیا اور دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے. محمد جنید ریاض سے. اختلافی مسئلہ ہے. حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجد سعۃ لأن یضحی